صحیح حین میں یہ حدیث مبارک طیب طاہر ہے، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی ایک لشکر بھیجا، ایک مقصد کے لیے، ایک غرض کے لیے۔ جب وہ لشکر چلا تو ان کے پاس کھانے پینے کا بڑا سامان تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے بیچ میں موجود تھے، اس لشکر کا حصہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ راستے میں کھانے پینے کی اشیاء جو تھی، چیزیں جو تھیں، وہ کم ہو گئی، حتیٰ کہ جو امیر لشکر تھے انہوں نے حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ میرے پاس جمع کرا دی جائیں۔ وہ ساری کی ساری ان کے پاس جمع کرا دی گئی۔ تو جو مقصد تھا، جو غرض تھی، وہ پورا کر کے وہ واپس پلٹنا تھا۔ کیوں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم تھا۔ اب جیسے ہی کھانے کا ٹائم ہوتا تو وہ جو ساری چیزیں اکٹھی تھیں ان میں سے امیر لشکر ہر کسی کو تقسیم کرتے، حتیٰ کہ چیزوں کی اتنی کمی واقع ہوئی کہ ہر کسی کے حصے میں ایک ایک مٹھی کھجور کی آنے لگ گئی۔ پھر چیزوں کی اتنی کمی واقع ہوئی، کھانے کی اشیاء کی اتنی کمی واقع ہوئی کہ پہلے تو ایک ایک مٹھی کھجور کی تھی، پھر ایک ایک کھجور ہر کسی رکن کو، لشکر کے آدمی کو وہ حصے میں آنا شروع ہو گئی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ایک کھجور جو ملتی وہ ہم منہ میں رکھ لیتے، سارا دن اس کو چوستے رہتے، وہ کھاتے نہ کہ بھئی ختم ہو گئی تو پھر کیا بنے گا، سارا دن اس کو چوستے رہتے، جب وہ چوس لیتے اوپر سے پانی پیتے تو وہ پیٹ بھر جاتا، حتیٰ کہ کھانے کی کمی اتنی واقع ہوئی وہ کھجور بھی ختم ہو گئی۔ اب درختوں کے پتوں کھا کر ہم نے گزارا کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ہمارے منہ جو تھے وہ پک گئے درختوں کے پتے کھا کھا کر۔ اب لشکر کے اندر بے چینی، بے قراری پیدا ہوئی، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کام ہمارے ذمہ تھا، کسی نے پیچھے پلٹنے کا ارادہ نہ کیا، وہ کام پورا کر کے جانے کا ہر کسی کا ارادہ تھا، حتیٰ کہ ہم ساحل سمندر کے قریب آئے۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ ساحل سمندر کے جیسے ہی ہم قریب آئے تو پانی نے بہت بڑی مچھلی باہر نکالی، وہ عنبر نامی مچھلی۔ وہ باہر جب نکالی تو وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ جیسے ایک ٹیلا ہوتا ہے، ٹیلے نما بہت بڑی مچھلی تھی۔ ہم اس کے قریب گئے، ہم نے اس کا گوشت حاصل کیا۔ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کے آنکھوں میں سے مٹکے کے برابر چربی نکلی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ہم نے اس کو 1 مہینہ تک کھایا۔ اللہ کے پیارے نبی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بتایا ہوا کام بھی پورا ہو گیا۔ ہم 1 مہینہ تک اس کا گوشت کھاتے رہ گئے، وہ مچھلی ختم نہ ہوئی، حتیٰ کہ ہم واپس پلٹے۔ جب واپس پلٹنے لگے تو ایک صحابی نے اس کی مچھلی کی جو کمر کی ہڈی تھی وہ کھڑی کر دی۔ جیسے ہی کھڑی کر دی تو اس کے نیچے سے اونٹ گزارا اور اونٹ بما سوار اس ہڈی کے نیچے سے گزر گیا۔ وہ بتانے کا مقصد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کی ہڈی کے نیچے سے جو انہوں نے کھڑی کی، اونٹ بما سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ ہم نے اپنا کام پورا کیا۔ ہم جب واپس پلٹے، اللہ کے پیارے نبی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ حال ہوا، حتیٰ کہ ساحل سمندر جب ہم پہنچے تو ایک عنبر نامی مچھلی ہمیں ملی جو دریا نے باہر پھینکی تھی، سمندر نے باہر پھینکی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہیں رزق دیا تھا، تم نے اس میں سے کھایا، اگر اس میں سے کچھ بچا ہے تو مجھے بھی دو۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی بھی اس مچھلی کا گوشت ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے ایک حصہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ نے اس میں سے تناول فرمایا۔ اے ایمان والو، یہ صحابہ نے کتنی محنت کی دین کے لیے، دین کی
اشاعت کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، کہ محمد کریم کے بتائے ہوئے جو مقصد تھا وہ واپس نہیں پلٹے، حتیٰ کہ ان کو اپنی جانوں کا خوف ہونے لگا، لیکن پھر بھی وہ کام کر کے واپس آئے۔ اگر وہ دین کے اوپر محنت نہ کرتے تو آج یہ دین ہم تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ مولا ہم سب کو بھی دین اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔